نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمت کی ہواؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے اور قدم قدم پر دعاؤں کے قبول ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتا رہے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں اور اپنی مرادیں مانگتا رہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ بتلا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے آیت نمبر 183، 184 اور 185 میں، اور اسی طرح بعد کی آیت 187 میں روزے کی فضیلت و اہمیت اور رمضان کے حوالے سے احکام بیان فرمائے ہیں، جبکہ درمیان کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ابن ماجہ شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ۔ روزے دار کو افطار کے وقت ایک ایسی دعا دی گئی ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ فرمایا 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی،
ایک افطار کے وقت روزے دار کی دعا، دوسرا عادل حکمراں کی دعا، اور تیسرا مظلوم شخص کی دعا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اللہ رب العزت بطور خاص بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نیکیوں میں تمہاری مسابقت پر خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رمضان کی رات میں اللہ رب العزت اپنے منادی سے اعلان کرواتا ہے، چنانچہ وہ منادی اعلان کرتا ہے، هل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، هل من تائب یتوب اللہ علیہ، ہے کوئی اللہ سے لو لگانے والا جس پر اللہ خصوصی توجہ فرمائے، اس کی توبہ قبول کر لے، هل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو اللہ رب العزت قبولیت سے نواز دے، هل من سائل یعطى سؤالہ، ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دے، اللہ اس کی مراد کو پوری کر دے۔ اور اعلان کا یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ اگر ان مبارک گھڑیوں میں بھی ہم دعا نہ کر سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یقیناً ہم سے بڑھ کر کے کوئی اور محروم نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شب و روز دعا کی قبولیت کے شب و روز ہے۔ اس مہینے کی متعینہ عبادتوں کے علاوہ ہمیں جب جس وقت موقع ملے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دعا کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہی ہیں، اور مزید عظیم الشان فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں بندے نیکیوں کے عادی بن جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔